المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کلاس میں ہم نے الاحکام التکلیفیہ میں سے واجب اور مندوب پہ بات کی تھی. الاحکام التکلیفیہ میں سے ہم نے واجب، الواجب اور المندوب ان پہ بات کی تھی. فالواجب المحکوم بالثواب فی فعلہ والترک بالعقاب ولیس، اس کے بعد ہم نے مندوب پہ بات کی تھی وندب ما فی فعلہ ثواب ولم یکن فی ترکہ عقاب. تو اس کے بعد جو آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے تعریف المباح. آج ایک تو ہم مباح پہ بات کریں گے، وہ تعریف المکروہ اور مکروہ پہ بات کریں گے، اور تعریف الحرام، حرام پہ ہماری بات آج ہوگی، اور معنی الصحیح والفاسد، اور صحیح کے معنی کیا ہے اور فاسد کے معنی کیا ہے. تو پچھلی کلاس میں واجب اور مندوب پہ بات ہوئی. تو آج کی کلاس میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شعر نمبر 17 فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ، اور نہیں ہے مباح میں، یعنی مباح اب کیا ہے، وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ، اور نہیں ہے مباح میں کوئی ثواب، فعلاً و ترکن، کرنے میں یا چھوڑنے میں. یعنی مباح کے کرنے اور چھوڑنے میں کوئی ثواب نہیں، بل ولا عقابی، بلکہ اس پہ کوئی سزا بھی نہیں ہے. یعنی مباح وہ ہے جس کے نہ تو کرنے پہ ثواب ہے نہ تو چھوڑنے پہ ثواب، اور نہ تو اس پہ کرنے یا چھوڑنے پہ عقاب ہے. تو یہ ہے مباح کی انہوں نے جو تعریف کی ہے، مباح کی حکم کے اعتبار سے اس کی تعریف. تو ورقات میں جو اس کی عبارت لکھی ہے، تو ورقات میں لکھا ہے کہ المباح، یعنی جو اس کتاب کی اصل ہے، فرماتے ہیں والمباح، مباح کسے کہتے ہیں، ما یصاب علی فعلہ، جس کے کرنے پہ، ما لا یصاب علی فعلہ، جس کے کرنے پہ کوئی ثواب نہیں، ولا یعاقب علی ترکہ، اور نہ اس کے چھوڑنے پہ کوئی سزا ہے. یعنی جس کا کرنا یا نہ کرنا، جس کا کرنا یا اس کو چھوڑنا برابر ہے. والمباح ما لا یصاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ. تو یہ اس کی تعریف انہوں نے بطور حکم کی ہے. یعنی میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ ایک تعریف ہوتی ہے حقیقت کے اعتبار سے اور ایک ہوتی ہے حکم کے اعتبار سے. تو حقیقت کے اعتبار سے جب ہم مباح کی تعریف دیکھیں گے تو مباح کی تعریف کیا ہے؟ مباح کی تعریف ہے ہوا ما خیر الشارع المکلف بین فعلہ و ترکہ. ہوا یعنی مباح وہ کام ہے، ما خیر، خیر یخیر تخییر، تخییر کا مطلب ہے انسان کو چوائس دینا. تخیر، خیر یخیر تخیر، ما خیر الشارع، جس میں شارع نے چوائس دی ہے المکلف کو، مکلف کو، بین فعلہ و ترکہ، اس کو چوائس ہے کہ یہ کرے یا نہ کرے، یعنی کرنے اور ترک کرنے میں چوائس ہے. ولا مدح ولا ذم علی الفعل والترک، نہ تو کرنے پہ تعریف یا مذمت ہے نہ تو چھوڑنے پہ تعریف یا مذمت ہے. بالفاظ دیگر فہوا مستوى طرفاہ، استوى یستوی یعنی برابر ہونا. یعنی مباح وہ ہے جس کے دونوں طرف برابر ہوں، یعنی کرنا یا چھوڑنا، کرنا اور نہ کرنا برابر ہے. نہ تو کرنے پہ ثواب ہے یا کوئی سزا ہے، نہ تو چھوڑنے پہ سزا یا کوئی ثواب ہے. وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا، اور مباح کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ الحلال، اسی کو حلال کہا جاتا ہے. والجائز، جائز بھی اسی کا دوسرا نام ہے. والحل، حل بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. والمطلق، اور اس کو مطلق بھی کہتے ہیں. اور والطلق، تو یہ اس کے کئی ناموں میں سے بعض نام یہاں پہ ہیں. تو بہرحال جس طرح ہم نے واجب میں دیکھا کہ واجب کے کرنے پہ انسان کو ثواب ہے اور چھوڑنے پہ سزا ہے.
مندوب کے کرنے پہ ثواب ہے، چھوڑنے پہ سزا نہیں ہے۔ مباح کا جو معاملہ ہے یہ اس میں تخیر ہے، یعنی اس میں برابر ہے، آپ کریں یا آپ نہ کریں، نہ تو آپ کو ثواب ہے نہ تو آپ کو گناہ ہے۔ تو یہ ہے مباح کی تعریف۔ البتہ اس بات کو یہاں پہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ بڑا اہم ایک مسئلہ یہاں پہ ہے کہ یہ جو ہم نے مباح کی تعریف بیان کی کہ اس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، ھذا تعریف المباح، یہ مباح کی تعریف ہے باعتبار ذات المباح، مباح کی ذات کے اعتبار سے۔ یعنی اگر آپ پوچھیں گے کہ مباح کہتے کسے ہیں تو مباح یہی ہے، ما لا یصاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ، یا ولیس فی المباح من ثواب فعلا و ترکا بل ولا عقاب، جس کو مصنف نے کہا ہے۔ تو یہ مباح کی تعریف ذات کے اعتبار سے ہے، لیکن باعتبار ما یکون وسیلۃ لہ قد یکون، یعنی مباح کا جہاں تک تعلق ہے، المباح، مباح کی جو ذاتی تعریف ہے، ذات کے اعتبار سے ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی کہ کرنا نہ کرنا برابر، نہ کرنے پہ ثواب یا عذاب، نہ چھوڑنے پہ ثواب یا عذاب۔ لیکن دوسرا جو مباح کا معاملہ ہے وہ ہے کہ اگر یہ ایک وسیلہ بنے، اگر یہ کسی اور چیز کا وسیلہ بنے۔ مباح جب ذات کے اعتبار سے ہے تب اس کی ڈیفینیشن وہی ہے جو ہم نے بیان کی، لیکن مباح جب وسیلہ بنے گا کسی اور کام کے لیے تو تب اس کے احکام چینج ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے لکھا ہے یہاں پہ لیکن باعتبار ما یکون وسیلۃ لہ، لیکن اس اعتبار سے یہ کس چیز کا وسیلہ ہے، قد یکون، تب اس کا حکم چینج ہوتا ہے۔ تو وسیلے کے اعتبار سے مباح کیا ہوتا ہے، کبھی یہ واجب ہوگا، وہ مندوباً کبھی مندوب ہوگا، وہ مکروہاً کبھی مکروہ ہوگا، اور کبھی حرام۔ یعنی جو احکام تکلیفیہ 5 ہیں، احکام تکلیفیہ میں سے ایک تو مباح ہے، تو مباح اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ ہے جو ہم نے تعریف بیان کی، لیکن وسیلے کے اعتبار سے جو باقی 4 احکام تکلیفیہ ہیں یہ ان کا حکم بھی لے سکتا ہے۔ کبھی یہ واجب ہوگا، مثلا واجب کی مثال کیا ہے، واجب کی مثال ہم دیں گے، ایک شخص ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے، لیکن وضو کے لیے اس کے پاس پانی نہیں، نماز کا ٹائم ہے اور ایک شخص وضو کرنے جا رہا ہے لیکن وضو کے لیے اس کے پاس پانی نہیں، ویسی سچویشن پیدا ہوئی، تو اب وہاں پہ کوئی شخص پانی کو فروخت کر رہا ہے، کوئی شخص پانی کو بیچ رہا ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس آدمی کے پاس پیسے ہیں، وہاں سے اس کو وضو کرنا ضروری ہے نماز کے لیے، تو اس شخص کے لیے اس وقت یہ پانی کو خریدنا پیسے صرف کر کے اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے، نماز اس کے لیے واجب ہے، اور اس واجب کو یہ ادا نہیں کر سکتا ہے وضو کے بغیر۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی ہے لیکن وہ مل رہا ہے پیسوں میں، اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو یہ پانی خرید کے لینا، یعنی اس کو یہ پانی خریدنا، یہ بھی اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واجب کا ذریعہ بنا، واجب کا ذریعہ۔ اگر ہم اپنی اصل کے اعتبار سے دیکھیں گے، اصل کے اعتبار سے پانی کو خریدنا مباح ہے۔ اگر انسان چاہے، پانی آپ کے پاس ہوگا، مارکیٹ میں پانی ہے، تو آپ خریدنا چاہیں یا نہ خریدنا چاہیں، اس اعتبار سے مباح ہے۔ لیکن اس پرٹیکولر سچویشن میں جب وضو کے لیے اس کو نماز کے لیے پانی خریدنا پڑے، وضو کرنے کے لیے پانی دستیاب نہ ہو، بس یہی پانی ہو جسے وضو کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو پیسہ صرف کرنا پڑے، تو اس وقت پیسے خرچ کر کے اس پانی کو خریدنا اس کے لیے واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ما لا یتم الواجب بہ الا فہو واجب، جس سے کوئی واجب، یعنی جس پہ کوئی واجب ڈپینڈنٹ ہو، جس کام پہ کوئی واجب ڈپینڈنٹ ہو تو وہ کام بھی واجب ہوتا ہے جس پہ وہ واجب ڈپینڈنٹ ہو، یعنی وہ کام جس کے بغیر کوئی واجب پائے تکمیل کو نہ پہنچے تو اس کام کا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ یا دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، اسی طرح ہم کہتے ہیں الوسائل لہا احکام المقاصد، کہ جو وسائل ہیں، وسیلہ، ذریعہ، ان کا وہی حکم ہے جو مقاصد کا ہے۔ تو کبھی یہ واجب ہوگا جیسا کہ اس صورت میں، جبکہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح میں نہ تو ثواب ہے نہ تو اس میں گناہ ہے کرنے یا ترک کرنے پہ، تو کبھی یہ واجب ہوگا جس کی میں نے مثال دی، وہ مندوباً، کبھی یہ مندوب ہوگا۔ تو مندوب کیا ہے؟ مثلا کھانا، الاکل والشرب، کھانا پینا، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ مندوب ہے، یعنی انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ روٹی کھائیں یا کوئی اور چیز کھائیں۔ تو کھانا پینا یہ مندوب ہے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں یہ مندوب کام آپ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس وقت نیت یہ رکھیں گے، کھانا کھاتے وقت آپ اپنے دل میں یہ نیت رکھیں گے کہ یہ کھانا کھا کے جو مجھے طاقت حاصل ہوگی، جو انرجی مجھے حاصل ہوگی، تو اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے آپ کو اجر ملے گا، اور یہ مندوب، یہ جو مباح ہے آپ کے لیے مندوب بن جائے گا نیت سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیت جو ہے، نیت کا عمل دخل کتنا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض سلف سے جو منقول ہے یہ قول کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جو مباح ہے یہ مندوب بنے گا، کیونکہ یہ وسیلہ بنا مندوب کا۔ ومکروہن، اور اسی طرح کبھی یہ مکروہ ہو سکتا ہے، مباح کبھی مکروہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ جمعہ کی جب اذان ہوتی ہے
یعنی نماز جمعہ کا ٹائم آنے سے پہلے، نماز جمعہ کا ٹائم آنے سے پہلے بیع و شرع یعنی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، لیکن جو ہی اس کا ٹائم آیا تو علماء نے کہا ہے کہ جب اس کا ٹائم آیا تو اس ٹائم کے بعد ابھی اذان نہیں ہوئی ہے اور خطیب بھی ممبر پہ نہیں آئے ہیں، نہ تو خطیب ممبر پہ آئے ہیں نہ تو اذان ہوئی ہے، تو اس سے لیکن ٹائم داخل ہوا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ اس وقت خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا ایک مباح کام ہے، لیکن اس سچویشن میں یہ مکروہ، اس پہ علماء نے کراہت کا حکم لگایا ہے۔ کس صورت میں؟ کہ ٹائم ہو گیا نماز کا لیکن ابھی خطیب صاحب ممبر پہ نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ابھی مؤذن نے اذان دی ہے، تو اس صورت میں مکروہ ہے کیا کام؟ خرید و فروخت، جبکہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے۔ اسی طرح وہ حرامن کبھی حرام ہوتا ہے، حرام بھی اسی سچویشن میں آپ لے کہ جمعہ کا ٹائم ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو بیع کو چھوڑو، تو یہی جمعہ کا ٹائم ہے، جمعہ کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، وقت داخل ہو گیا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھے اور اذان ہو گئی، امام صاحب ممبر پہ بیٹھے اور اذان ہو گئی، تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، جبکہ خرید و فروخت اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، لیکن اس سچویشن میں اس صورتحال میں حرام ہو گئی، اس سے پہلی والی صورتحال میں یہ مکروہ ہو گئی۔ تو اس سے ان مثالوں سے ہم نے سمجھا کہ مباح جو ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مباح ہوگا، لیکن اپنے وسیلے کے اعتبار سے اس کے احکام چینج ہوں گے، کبھی وہ واجب ہو سکتا ہے، کبھی مندوب، کبھی مکروہ اور کبھی حرام، اور ان چاروں کے ہم نے مثال دے کے وضاحت کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جس کو سمجھنا ضروری ہے مباح کے حوالے سے، جس طرح ہم نے سنت کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سنت پہ اگر اس کے ترک کرنے پہ انسان کو سزا نہیں ہے یا عقاب نہیں ہے وغیرہ، تو اس پہ ہم نے پھر ایک قاعدہ بیان کیا تھا، وہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ کل اور جز کے اعتبار سے امام شاطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ تو مباح کے بارے میں بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ان المباح علی ما فسرناہ انما هو بالنسبۃ للجز، کہ مباح کی جو ہم نے یہاں پہ تعریف کی وہ اپنی جز کے اعتبار سے ہے، یعنی انڈیویجولی کسی مباح کام کا کرنا، انڈیویجولی کسی مباح کام کا کرنا جزوی طور پہ، جز کے طور پہ یہ مباح ہے، اس کا یہی حکم ہے کہ کریں یا نہ کریں ایک ہی بات ہے۔ اما بالنسبۃ للکل، لیکن کل کے اعتبار سے یعنی مجموعی طور پہ مباح کو لینا، اس کام کو لینا، ٹھیک ہے، آن ہول اس کو لینا، فہو اما، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اما مطلوب الفعل، یا تو اس کو کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا مطلوب ہے شریعت میں، او الترک یعنی او مطلوب الترک، یا اس کو چھوڑنا مطلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال ہم لیں گے، مثلا مثال ہم نے ابھی کہا کھانا پینا، مثلا العقل، العقل جو ہے کھانا، تو یہ ہم نے کہا کہ انڈیویجولی اگر دیکھا جائے جز کے طور پہ کھانا جو ہے الگ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مباح ہے، یعنی کوئی شخص ہے، یہ گھر میں گیا، وہاں پہ روٹی ہے، اس کی مرضی ہے یہ روٹی کھائے یا نہ کھائے، وہاں پہ دال چاول پکی ہوئی ہے، اس کی مرضی ہے کھائے نہ کھائے، وہاں پہ کوئی فروٹ ہے، اس کی مرضی ہے کھائے یا نہ کھائے، یعنی ہم اس کو یہ لازم نہیں کریں گے کہ آپ کو لازماً آپ کو کیلا کھانا ہے یا کوئی چیز آپ کو کھانی ہے، یا فار دیٹ میٹر کھانا آپ کو کھانا لازماً ہے، ضروری نہیں کہ انسان دن میں کبھی کھانا کھائے، یا دن کا کھائے گا اور شام کا نہیں کھائے گا، یا دونوں ٹائم کا کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ مباح اس کے لیے ہے، لیکن کل کے طور پہ بطور کل کھانے پینے کو کلیتاً ترک کرنا تو یہ صحیح، اگرچہ جز کے اعتبار سے آپ سمجھے اس بات کو، اگرچہ جز کے اعتبار سے یہ مباح ہے کھانا، لیکن مجموعی طور پہ کلیتاً کوئی انسان کہے گا چونکہ کھانا پینا چونکہ مباح ہے اسی لیے میں کلیتاً اس کو ترک کرتا ہوں، کلیتاً اس چیز کو ترک کرتا ہوں میں، تو بہرحال یہ بات صحیح، کیونکہ کلیتاً اگر یہ اس کو ترک کرے گا تو یہ شخص ہلاک ہوگا، اور شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے حفظ النفس، جان کا تحفظ فراہم کرنا۔ تو اس سے ہم نے سمجھا کہ انفرادی طور پہ یعنی جز کے اعتبار سے کام مباح ہو سکتا ہے، لیکن کل کے اعتبار سے جب دیکھیں یہ لازم ہو سکتا ہے انسان کے لیے، یا اسی طرح مطلوب الترک کبھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم یہ لیں گے کہ کبھی سیر کے لیے جانا، سیر و سیاحت کے لیے جانا، جس کو ہم پکنک کبھی جاتے ہیں، ایکسکرشن کے لیے جاتے ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، یعنی آپ کبھی اپنی طبیعت میں نشاط یا انبساط پیدا کرنے کے لیے کہیں گھومنے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مباح ہے تو یہ مباح، یعنی اس کے کرنے پہ نہ تو اجر ہے، یہ ایک مباح کام ہے، کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، کرنا اور چھوڑنا برابر ہے، لیکن اب اگر کوئی شخص اس کو معمول بنائے، کوئی شخص وہ اپنا مشغلہ اسی کو بنائے کہ وہ اکثر وقت اسی کے ساتھ صرف کرے، جس کو نزہہ کہتے ہیں، اکثر وقت وہ سیاحت و سیر کے معاملات میں رہے، آج بھی فلاں جگہ گیا ہے، دوسرے دن بھی وہیں گیا ہے، تو وقت کے ضیاع کے اعتبار سے اس کو اس سے منع کیا جائے گا، یعنی اس کا جو حکم تھا مباح وہ اب مباح سے دوسری چیز کی طرف لوٹے گا۔ ابھی ہم نے کہا کہ اس میں کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، لیکن اس صورت میں اس کا چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے بہرحال۔
تو اس سے پتہ چلا کہ جز کے اعتبار سے مباح کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور کل کے اعتبار سے کچھ اور. تو اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں گے پچھلی کلاس میں جو ہم نے سنت کے حوالے سے وہ قاعدہ ایک ذکر کیا تھا, تو ان کو آپس میں جب آپ ان کا موازنہ کریں گے تو یہ مزید آپ کے سامنے واضح ہو کے یہ بات آئے گی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فل اباحت تتجہ, کہ جو اباحت ہے یہ کہاں کی طرف لوٹتی ہے, الی الجزئیات لا الی الکلیات, یہ جزئیات کی طرف لوٹتی ہے, کلیات کی طرف نہیں. جیسا کہ ہم نے کھانے کی مثال دی ابھی, یا یہ سیاحت کی مثال دی. اور وَإِلَى بَعْضِ الْأَوْقَاتِ, اور یہ بعض اوقات کی طرف لوٹتی ہے, یعنی کبھی آپ ایسا کریں. لا الی جمیع الازمان, ہر زمانے کے لیے نہیں کہ آپ ہر زمانے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں, یا آپ ہر زمانے کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں سیر سپاٹے کے لیے. تو بہرحال یہ ایک اہم بات ہے کہ فل اباحہ, اس قاعدے کو آپ یاد رکھیں کہ فل اباحۃ تتجہ الی الجزئیات لا الی الکلیات, کہ جو اباحہ ہے یہ لوٹتی ہے جزئیات کی طرف نہ کہ کلیات کی طرف. اور اس سلائیڈ میں ہم نے اس پہ بات کی. تو یہ ہوا مباح. تو مباح کے بعد ایک اور جو 18th شعر ہے, اس میں مصنف رحمہ اللہ نے, امام شرف الدین یحییٰ الامریتی رحمہ اللہ نے المکروہ کا ذکر کیا ہے. المکروہ, واجب, مندوب, واجب بھی ہم نے دیکھا, مندوب بھی ہم نے دیکھا, مباح بھی ہم نے دیکھا, اور اب مکروہ. تو مکروہ کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مکروہ کو ڈیفائن نہیں کیا ہے, مکروہ کی تعریف انہوں نے یہاں پہ بیان نہیں کی ہے حکم کے اعتبار سے بھی, بلکہ دوسرے اعتبار سے بیان کی ہے, اپنی ضد کے اعتبار سے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ بھی ازدادھا تعرف الاشیاء, چیزوں کو ان کے ضد سے پہچانا جاتا ہے, ان کے ازداد سے. تو فرماتے ہیں وضابط المکروہ عکس ما ندب کذالک الحرام عکس ما یجب. تو یہی انہوں نے حرام کے ساتھ بھی کیا ہے. تو 18ویں شعر میں انہوں نے مکروہ اور حرام کا ذکر کیا ہے, حرام, الحرام اور المکروہ. تو مکروہ کو کیا کہا انہوں نے, وضابط المکروہ عکس ما ندب. فرمایا مکروہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ مندوب کا اپوزٹ ہے. مکروہ جو ہے یہ مندوب کا اپوزٹ ہے. وضابط المکروہ عکس ما ندب, مکروہ جو ہے اس کی تعریف آپ کو تب ملے گی جب آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ مندوب کا اپوزٹ ہے. اور کذالک الحرام عکس ما یجب, جس طرح حرام بعینہ, حرام اپوزٹ ہے واجب کا. حرام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو آپ واجب کا اپوزٹ لیں. تو مکروہ جو ہے یہ مندوب کا اپوزٹ ہے, حرام جو ہے یہ واجب کا اپوزٹ ہے. تو اسی کو انہوں نے بیان کیا وضابط المکروہ عکس ما ندب کذالک الحرام عکس ما یجب. تو اب دیکھیں اس کو, اب ہم مکروہ کی تعریف کیسے حاصل کرتے ہیں. مکروہ کی تعریف ہم حاصل کریں گے مندوب کا اپوزٹ اس کو سمجھ کے. تو ورقات میں کیا لکھا ہے, اب ہم ورقات کی طرف آتے ہیں. وفی الاصل, ورقات میں لکھا ہے جو اس کا کی اصل ہے, چونکہ وہ نثر میں ہے اسی لیے اس تفصیل کے لیے میں اس کی عبارت یہاں پہ پیش کرتا ہوں. والمکروہ, فرماتے ہیں مکروہ کیا ہے, ما یصاب علی ترکہ, جس کے ترک کرنے پہ انسان کو ثواب ملے. مکروہ وہ کام ہے جس کے چھوڑنے پہ انسان کو ثواب ہے. ولا یعاقب علی فعلہ, لیکن کرنے پہ اس کو سزا نہیں. چھوڑنے پہ تو ثواب ہے لیکن کرنے پہ سزا نہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ مندوب کا اپوزٹ ہے. اب مندوب کیا ہے, ما یصاب علی فعلہ, جس کے کرنے پہ ثواب. مندوب میں کرنے پہ ثواب ہے, مکروہ میں چھوڑنے پہ ثواب ہے. مندوب یا مستحب یا سنت میں, مستحب, مندوب یا سنت میں آپ کو کرنے پہ ثواب ملتا ہے, مکروہ میں چھوڑنے پہ. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اپوزٹ ہے. ایک جگہ آپ کو کام کرنے پہ ثواب مل رہا ہے, مکروہ میں آپ کو چھوڑنے پہ ثواب مل رہا ہے. اور مندوب میں ہم نے دیکھا ولا یعاقب علی ترکہ, اور اس کو چھوڑنے پہ, مستحب کو چھوڑنے پہ کوئی سزا نہیں. تو یہاں پہ ہم نے مکروہ میں دیکھا ولا یعاقب علی فعلہ, اس کے کرنے پہ کوئی سزا نہیں. ٹھیک ہے, مکروہ میں چھوڑنے پہ یہ ثواب ہے, مکروہ میں چھوڑنے پہ ثواب ہے, مستحب میں کرنے پہ ثواب ہے. مکروہ میں چھوڑنے پہ کوئی سزا نہیں, یہ کرنے پہ کوئی سزا نہیں. مکروہ میں کرنے پہ کوئی سزا نہیں اور مندوب میں چھوڑنے پہ کوئی سزا نہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیں گے مکروہ بعینہ مندوب یا مستحب کا اپوزٹ ہے. تو اس کی تعریف اب ہم کیسے کریں گے بیان. اس کی تعریف ہے مکروہ کی, ہوا ما طلب الشارع من المکلف ترکہ, کہ شارع نے مکلف سے مطالبہ کیا کہ اس کام کو ترک کرو. تو مکروہ میں بھی ترک ہوتا ہے, الترک, کسی کام کو چھوڑنا. تو اس میں بھی شارع نے کہا ہے ہوا ما طلب الشارع من المکلف ترکہ, جس میں شارع نے مکلف سے یہ طلب کیا ہے, یہ اسے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کام کو چھوڑو, لیکن لا علی وجہ الحتم والالزام, لیکن یہ جو ہے اس میں غیر الزام ہے, من غیر الزام, یعنی اس میں اس کو زیادہ سختی نہیں ہے. کہا ہے کہ چھوڑو, بہتر ہے کہ تم اس کو چھوڑو, لازماً چھوڑنے کا نہیں کہا ہے, لزوم اس میں نہیں ہے, اور یہ نہیں کہا ہے کہ حتمی طور پہ اس کو چھوڑو. ٹھیک ہے, بحیث, اس اعتبار سے
کہ یصاب علی ترکہ امتثالاً، کہ اگر یہ اس کو چھوڑے گا امتثالاً، امتثال کی مثال ابھی آگے بھی آئے گی کہ اس کو اگر یہ چھوڑے گا اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو ثواب ملے گا، ولا یعاقب علی فعلہ، اور اگر کرے گا تو اس پہ کوئی سزا یا کوئی مذمت وغیرہ نہیں ہے۔ تو سمپل یہ ہے مکروہ کی تعریف، مندوب کا اپوزٹ۔ یا دوسرے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں مکروہ کو، جس طرح ہم نے مباح میں دیکھا کہ مباح میں کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، مستوی طرفہ، جس کے دونوں سائڈ برابر ہوں۔ تو مکروہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مکروہ کی تعریف مختصر یہ بھی ہے، او ما کان ترکہ اولا من فعلہ، جس کا چھوڑنا اس کو کرنے سے بہتر ہے۔ جس طرح سنت میں جس کا کرنا اس کو چھوڑنے سے بہتر ہے، سنت میں جس کا کرنا چھوڑنے سے بہتر ہے، مکروہ میں جس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ سنت کا اپوزٹ ہے مکروہ۔ تو جب ہم نے کہا اچھا، اب جب اس تعریف کو جب ہم دیکھیں گے، جب ہم نے کہا فخرج بقولنا، جب ہم نے کہا ما طلب الشارع ترکہ، جس کو ترک کرنے کا شارع نے مطالبہ کیا، تو اس ڈیفینیشن سے واجب بھی نکلا، مندوب بھی نکلا اور مباح بھی، کیونکہ واجب کو چھوڑنے کا شریعت نے تقاضا نہیں کیا ہے، مندوب کو چھوڑنے کا بھی نہیں کہا ہے، اور مباح کو بھی چھوڑنے کا نہیں کہا ہے، مباح میں آپ آزاد ہیں۔ تو ما طلب الشارع ترکہ، جس کو ترک کرنے کا شارع نے مطالبہ کیا، اس سے واجب، مندوب اور مباح نکلے۔ اور جب ہم نے کہا وخرج بقولنا لا علی وجہ الزام، یہ جو واو ہے یہ اضافہ ہے یہاں پہ، اس کو آپ نہ پڑھیں، لا علی وجہ الالزام، لیکن ترک کہا ہے لیکن سختی سے نہیں کہا ہے، لازمی طور پہ چھوڑنے کا نہیں کہا ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا تو اس سے حرام خود باہر آ گیا، کیونکہ حرام جو ہوتا ہے اس میں لازمی طور پہ منع کیا گیا ہوتا ہے، اس میں لازمی طور پہ چھوڑنے کا کہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مکروہ کی تعریف۔ تو ایک تو ہم نے واجب کی تعریف دیکھی، اس کے بعد ہم نے جو دوسرا حکم ہے مندوب اس کی تعریف دیکھی، اس کے بعد تیسرا جو ہے مباح اس کی تعریف دیکھی، اس کے بعد چوتھا ہے مکروہ۔ تو مکروہ کی ہم نے تعریف دیکھی کہ یہ مندوب کا اپوزٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ما یصاب علی ترکہ، جس کے چھوڑنے پہ انسان کو ثواب، ولا یعاقب علی فعلہ، اور اس کے کرنے پہ اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد آتے ہیں ہم جو انہوں نے حرام کا۔ تو مکروہ کو جب انہوں نے ڈیفائن کیا مندوب کے اپوزٹ، تو حرام کو کہا کذالک الحرام عکس ما یجب، حرام جو ہے وہ اپوزٹ ہے اس کا جو واجب ہوا، یعنی حرام اپوزٹ ہے واجب کا۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف، کیا کہتے ہیں اسے، ورقات میں کیا لکھا ہے جو اس کی اصل ہے، تو وفی الاصل اس میں لکھا ہے والمحظور، محظور جو ہے یہ حرام کا ہی دوسرا نام ہے، یہ آگے بھی آئے گا۔ تو اس میں لکھا ہے محظور کسے کہتے ہیں؟ ما یصاب علی ترکہ، جس کے ترک کرنے پہ ثواب، جس کے ترک کرنے پہ ثواب، ویعاقب علی فعلہ، اور کرنے پہ سزا۔ اب دیکھیں مکروہ میں جو یہ دوسرا تھا، مکروہ میں تھا ولا یعاقب علی فعلہ، اس کے کرنے پہ کوئی عقاب نہیں تھا، لیکن حرام میں جو ہے ما یصاب علی ترکہ، جس کے ترک کرنے پہ ثواب ملتا ہے، ویعاقب علی فعلہ، اور اس کو کرنے پہ سزا ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ اس کو کریں گے اس کو لازماً چھوڑنا ہے، اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو سزا ملے گی، لہٰذا اس میں لازمی طور پہ اس کو چھوڑنا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہم سمجھیں گے واجب کے ساتھ، تو واجب بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ واجب میں ہم نے دیکھا تھا ما یصاب علی فعلہ، جس کے کرنے پہ ثواب، واجب میں کرنے پہ ثواب ہے، حرام میں چھوڑنے پہ ثواب ہے، تو یہ تو اپوزٹ ہوا۔ اور واجب میں ہم نے دیکھا تھا ویعاقب علی ترکہ، اور چھوڑنے پہ سزا ہے، حرام میں ہے ویعاقب علی فعلہ، حرام میں کرنے پہ سزا ہے، واجب میں چھوڑنے پہ سزا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ جو حرام ہے یہ واجب کا اپوزٹ ہے۔ تو یہ جو تعریف حرام کی ہے محظور کی، واجب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ واجب کی، یہ حرام کی تعریف ہے حکم کے اعتبار سے۔ تو حقیقت کے اعتبار سے اس کی تعریف ہم کیسے بیان کریں گے؟ تو ہم کہیں گے حرام کیا ہے، آپ گھر جا کے اس کو کمپیئر کریں واجب کی ڈیفینیشن کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ تو فرمایا ہوا ما طلب الشارع الکف عنہ، حرام وہ ہے جس سے شریعت نے روکا، کف کہتے ہیں کہ باز رہنا، پیچھے رہنا، دور رہنا، اپنے آپ کو روکنا، یعنی جس سے شریعت نے ہم کو روکا۔ حرام وہ کام ہے جس سے شریعت نے ہم کو روکا، مکروہ سے بھی روکا تھا لیکن اس میں لازمی طور پہ رکنا نہیں تھا، اس میں حتمی طور پہ رکنا نہیں تھا، لیکن حرام میں کیا ہے، علی وجہ الحتم والالزام، اس میں حتمی طور پہ اور لازماً آپ کو رکنا ہے۔ تو مکروہ میں یہ تھا رکنا بہتر ہے، اگر آپ نہیں رکیں گے تو سزا نہیں ملے گی کیونکہ تاکید نہیں ہے۔ حرام میں ہے کہ رکنا ہے، لازماً رکنا ہے، اگر آپ نہیں رکے، آپ نے حرام کام کا ارتکاب کیا، آپ حرام کام کے مرتکب ہوئے تو کیا ہوگا، یہ تو لازمی رکنا تھا، اگر ارتکاب کیا تو کیا ہوگا، بحیث یذم فاعلہ، کہ اس کے کام کرنے والے کی مذمت کی جائے گی، اس کو مذموم سمجھا جائے گا، ومع الذم عقاب، اور اس کے مذمت کے ساتھ اس کو سزا بھی ملے گی۔ مکروہ میں کوئی سزا نہیں ہے، اس میں سزا ہے، اس کے کرنے پہ سزا ہے، مکروہ کے کرنے پہ کوئی سزا نہیں، جس طرح واجب کے چھوڑنے پہ سزا ہے، سنت کے چھوڑنے پہ سزا نہیں، یا مستحب کے چھوڑنے پہ۔
تو بحیث یذم فاعلہ، اس اعتبار سے کہ اس کے کرنے والے کی مذمت کی جائے گی، ومع الذم عقاب، اور مذمت کے ساتھ سزا ہے، اور ویمدح تارکہ، اور اس کو چھوڑنے والے کی تعریف کی مدح کی جائے گی، تعریف کی جائے گی امتثالا، لیکن اس نے اس کو چھوڑا ہو امتثال۔ امتثال کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے، اس پہ ابھی ہم بات کریں گے، ابھی آئے گا کہ امتثال ہم کیوں کہتے ہیں، امتثال کے طور پہ اس نے اس کام کو چھوڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کرنے والے کی مذمت کی جائے گی، اور مذمت کے ساتھ اس کو سزا کا یہ مستحق ہوگا، وَيُمْدَحُ تَارِكُهُ امتثالا، اور جو اس کو ترک کرے گا امتثالا، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اس کی تعریف کی جائے گی، وَمَعَ التَّرْكِ الثَّوَابُ، اور اس چھوڑنے کے ساتھ اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی کرنے کی صورت میں مذمت ہے اور عذاب ہے، اور چھوڑنے کی صورت میں تعریف کی جائے گی اور اس کو ثواب ملے گا۔ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا، تو جو حرام ہے اس کے اور بھی کئی نام ہیں، اس کو المحرم بھی کہا جاتا ہے، المحرم، اس کو والمحظور بھی کہا جاتا ہے، اس کو الحظر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام الجوینی رحمہ اللہ نے ورقات میں محظور کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا ہم نے ابھی دیکھا۔ اس کو حظر بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے المعصیہ، معصیہ کہتے ہیں گناہ، اس کے لیے معصیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، والذنب، اور ذنب بھی گناہ کو ہی کہتے ہیں، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، والاسم، اسم کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سا کے ساتھ، والخطیئہ، خطیئہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، والحرج، اور اس کو حرج بھی کہتے ہیں، والحجر، اور اس کو ہجر کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے کئی نام ہیں حرام کے۔ تو حرام کی جو یہ تعریف ہے، جو ہم نے اس کی تعریف کی حقیقت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ جو پورشن ہے ما طلب الشارع الکف عنہ علی وجہ الحتم والالزام، تو یہ اس کی تعریف ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ہے بحیث یذم فاعلہ آخر تک، ثواب تک، تو یہ اس کے حکم اور آثار کے اعتبار سے اس کی تعریف ہے۔ تو اب جب اس کو ہم تھوڑا اس کا تجزیہ کریں گے، تو جب ہم کہتے ہیں ما طلب الشارع الکف عنہ، کہ جس سے شریعت نے روکا، تو اس تعریف سے واجب بھی باہر آ جائے گا، مندوب بھی اور مباح بھی۔ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ نہ تو واجب سے شریعت نے روکا ہے، نہ تو مندوب سے، اور نہ تو مباح سے، تو نکلے جس طرح مکروہ میں یہ تینوں نکلے۔ لیکن جب ہم نے کہا علی وجہ الحتم والالزام، حتمی اور لازمی طور پہ روکا ہے، تو اس سے مکروہ باہر نکلے گا، کیونکہ مکروہ میں حتمی طور پہ نہیں روکا ہوتا ہے۔ جس طرح جب ہم نے مکروہ کی تعریف بیان کی تھی، تب حرام یہاں پہ باہر نکلا تھا، تو اس وقت خارج ہو جائے گا مکروہ جب ہم حرام کی تعریف بیان کریں گے۔ تو یہ وہ چیز، یہ ہے 5 جن کی ہم نے تعریف دیکھی، واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام۔ تو اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ اور بھی کئی بحثیں ہیں، یعنی واجب کی پھر اقسام ہے، تو حرام کی پھر اقسام ہے، تو مکروہ، تحریمی، تنزیہی وغیرہ، تو ان تفاصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہم ان میں جائیں تو پھر تو اس کے لیے کافی وقت ہمیں درکار ہے۔ تو فی الحال ہم جو بنیادی جو مباحث ہیں، بنیادی جو اس کتاب میں ہیں، ان پہ ہم فی الحال بات کرتے ہیں۔ تو آگے جو ہم نے لفظ استعمال کیا امتثال، تو اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ الامتثال، امتثال کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑنا، کیونکہ حرام کام جو ہوتا ہے، حرام کام چھوڑنے پہ ہمیشہ انسان کو ثواب نہیں ملتا۔ ثواب تب ملتا ہے جب یہ اللہ کے لیے چھوڑے، کیونکہ تارک المحرم علی اقسام، حرام کام کو چھوڑنے والا کئی اقسام کا ہوتا ہے۔ ایک مثلا اللہ یطرأ علی بالہ اطلاقا انہ حرام، یعنی کسی شخص کے ذہن میں کبھی کوئی حرام کام آئے ہی نہ، یعنی اس کے ذہن میں آئے ہی نہ کوئی حرام کام کرنا، جب حرام کام کا تصور اس کے ذہن میں سرے سے آیا ہی نہیں، ھذا لا یصاب علی الترک، تو اس کو اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک انسان تھا، اس کے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں کسی حرام کام کا تصور یا کسی مخصوص حرام کام کا تصور، جب اس کے ذہن میں اس کا تصور ہی نہیں آیا تو اس کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، یعنی اس کو چھوڑ رہا ہے خود ہی ایسے ہی، اس کے ذہن میں اس کا خیال نہیں آیا تو اس شخص کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک دوسرا، رجل، وہ آدمی ہے، ہم، جس نے ارادہ کیا، بالمحرم، اس نے حرام کا ارادہ کیا، اس کے ذہن میں حرام کا خیال بھی آیا، حرام کام کا ارادہ بھی اس کے دل میں پیدا ہوا، لیکنہ ترکہ للہ، لیکن اس نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑا، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ کے خوف یا اس کی محبت کے پیش نظر اس نے اس کو چھوڑا، تو ھذا یصاب علی الترک، اس کو ثواب ملے گا حرام پہ، حرام کے چھوڑنے پہ، جو ہم کہتے ہیں ما یصاب علی ترکہ، تو اس والے کو، کیونکہ یہ امتثال ہے، امتثال کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے، حکم سمجھ کر اس کو چھوڑنا۔ تو پہلا شخص تھا، اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا، اس نے چھوڑا، تو اس کو ثواب نہیں ہے۔ تو یہ جو آدمی اس میں ہے، یہی ہمارا اصل میں اس میں مطلوب ہے، جب ہم امتثال کی بات کرتے ہیں، تارکہ امتثالا، اس کو امتثال کے طور پہ چھوڑنے والا۔ ہوئے 2۔ تیسرا ہے رجل تمنا الحرام المحرم، یہ وہ آدمی ہے جس نے حرام کام کے کرنے کی تمنا کی، آرزو اس کے دل میں پیدا ہوئی، لیکن دل میں آرزو ہے، ولم یفعل اسبابہ،
لیکن اس نے اس کے اسباب کو اختیار نہیں کیا. آرزو دل میں ہے لیکن اسباب کو اختیار نہیں کیا. وَلَمْ يَسْعَ فِي تَحْصِيلِهِ, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے دوڑ دھوپ بھی نہیں کی. اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ بھی نہیں کی, لیکن تمنا دل میں ہے. هَذَا يُعَاقَبُ عَلَى النِّيَّةِ, اس کو سزا ملے گی نیت کے اعتبار سے, کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ حرام کرنا ما یصاب علی ترکہ و یعاقب علی فعلہ, تو اس نے تو کیا نہیں لیکن اس کے دل میں جو تھا تو اس اعتبار سے نیت پہ اس کو سزا ملے گی. تو یہ تیسرا ہے. تو چوتھا جو ہے یہ اس میں زیادہ شدید ہے. چوتھا کون ہے؟ رجل حم بالمحرم, یہ وہ آدمی ہے جس نے محرم حرام کام کا ارادہ کیا. وسعى فی اسبابہ, اور اس کے اسباب حاصل کرنے کی کوشش بھی کی لیکن لکنہ عجز عنہ, لیکن یہ عاجز ہوا, نہیں کر پایا. یعنی اسباب جو اس سے پہلے والا آدمی تھا, اس سے پہلے والا تیسرا پوائنٹ جو اس میں تھا, اس آدمی کے دل میں تمنا تھی, آرزو تھی, ارادہ تھا, لیکن اس نے اسباب اختیار نہیں کیے, لیکن دل میں آرزو موجود تھی. اس کو اس نیت پہ اس کو گناہ ملے گا, اس کو سزا اس نیت پہ ملے گی. لیکن یہ جو آدمی ہے اس نے کوشش بھی کی, یہ گیا بھی گناہ کا کام کرنے کے لیے, اس نے وہ اسباب اختیار کیے, لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے یہ وہ پورا نہ کر سکا. تو یہ جو شخص ہے یہ عاجز ہوا. کوشش کی اس نے, اقدام بھی کیا, لیکنہ عجز عنہ, لیکن یہ عاجز ہوا. تو کیا ہوا؟ ھذا یعاقب عقوبۃ الفاعل, اس کو وہی سزا ملے گی جو کرنے والے کو ملے گی, کیونکہ اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے کیا. اگرچہ بظاہر اس نے بھی ترک کیا, یہ نہ کر پایا, لیکن یہ اس لیے اس نے نہیں چھوڑا اللہ کے لیے, یا اس نے اسباب اختیار نہیں کیے, اس نے اس لیے چھوڑا, یہ کرنے بھی گیا تھا لیکن اس کو وہ اسباب بہم نہیں پہنچے, تو اس نے اسی لیے اس کو ترک کیا. تو اس کو جو سزا ملے گی وہ کرنے والے کی سزا ملے گی, اور یہ شدید ہے. وَهَذَا أَشَدُ. تو بہرحال یہ جو پہلا والا ہے یا دوسرا یہ تو کلیئر ہے, تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن تیسرا اور چوتھا اس کی دلیل ہم دیکھیں گے کیا ہے. کہ تیسرا وہ آدمی جس نے تمنا کی, کام نہیں کیا پریکٹیکلی, اسباب اختیار نہیں کیے, اس کو نیت پہ سزا ملے گی. اور چوتھا آدمی جس نے کوشش کی لیکن پورا نہ کر پایا, اس کو برابر سزا ملے گی جو کرنے والے کو ملتی ہے. تو جو تیسرا ہے دلیل القسم الثالث, وہ آدمی جس کو سزا ملے گی نیت پہ. تو اس کی روایت ہے ترمذی اور احمد میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کی مثال بیان فرمائی. فرمایا ایک شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے, وہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اور اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اس سے صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے, یعنی مال کا بھی صحیح مصرف کرتا ہے اور علم کا بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افضل المنازل ہے, یعنی اس کا درجہ سب سے اونچا ہے. اس کے بعد فرمایا یہ ایک آدمی ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے. تو یہ دوسرا آدمی کہتا ہے اگر مجھے بھی اس کی طرح مال ہوتا, پہلے والے کی طرح, تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو نیت پہ اجر ملے گا. تیسرا فرمایا وہ شخص ہے جس کو مال ملا ہے. تو یہ شخص کیا کرتا ہے, اس کو جو مال ملا ہے یہ اس کو اسراف کرتا ہے, اس میں اسراف کرتا ہے, غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ اخبث المنازل ہے, اس کی جو درجہ ہے وہ سب سے خراب ہے. پھر چوتھا فرمایا کہ یہ آدمی ہے, اس کو مال نہیں ملا ہے لیکن یہ دل میں تمنا کرتا ہے اس تیسرے کی طرح, کہتا ہے کاش اگر میرے دل میں مال ہوتا میں وہی کرتا جو یہ کر رہا ہے. تو یہ وہی تیسرا آدمی ہے جو تمنا کر رہا ہے حرام کرنے کی, لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے, یہ چوتھا آدمی اس تیسرے کو دیکھ کے جو مال کو غلط راستوں میں صرف کرتا ہے, کہتا ہے لو ان لی مالا, اگر میرے پاس بھی کچھ مال ہوتا, لعملت فیہ, تو میں اس میں وہی عمل کرتا بعمل فلان, جو فلاں کر رہا ہے. لعملت فیہ بعمل فلان, میں اس میں فلاں شخص کے جیسے کام کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو بنیتہ, وہ اپنی نیت کے اعتبار سے ہے. فہو بنیتہ, وہ اپنی نیت کے اعتبار سے ہے. فوزرہما سوا, تو ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ برابر ہے لیکن نیت کے اعتبار سے. فوزرہما سوا, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا, تیسرے اور چوتھے کا سوا, اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا. تو اس سے ہم نے دلیل پکڑی کہ یہ جو تیسرا ہے وہ شخص جس نے تمنا کی لیکن اسباب اختیار نہ کیے, اس کا معاملہ. تو جو ہم نے چوتھا دیکھا کہ وہ شخص جس نے حرام کام پہ اقدام بھی کیا لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پہ یا کچھ اسباب کی بنا پہ نہ کر پایا, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما, فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملیں تلواروں کے ساتھ, یعنی لڑیں, فالقاتل والمقتول فی النار, فرمایا قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی دوزخی ہے, دونوں جہنم میں جائیں گے. جب دو شخص ملے, یعنی مقابلہ کیا تلوار کے ذریعے, لڑائی کی دو مسلمانوں نے. فقلت, تو راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حاذ القاتل,
قاتل نے اس کو قتل کیا تو اس کا دوزخی ہونا تو واضح ہے. فما بال المقتول, تو مقتول کو کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا, وہ تو قتل ہوا. تو دیکھیں یہ بڑی اہم حدیث ہے. قال, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ, کیونکہ یہ بھی اپنے صاحب کو قتل کرنے کا حریص تھا, یہ بھی متمنی تھا کہ اپنے ساتھی کو قتل کرے. اب وہ اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہوا, اگر یہ ہوتا تو یہ قاتل ہوتا, تو اس کو بھی وہی سزا ملی جو اس فاعل کو ملی, یعنی جس نے حرام کام کیا, جس نے قتل کیا, اسی پہ اس کو بھی قیاس مقتول کو بھی کیا گیا, کیونکہ مقتول نے بھی وہی اسباب اختیار کیے جو کس نے کیے, قاتل نے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ 5 چیزیں جو تھی, واجب, مندوب, مباح اور مکروہ. اب آپ آئیں جو ہم نے خطاب کی تعریف دیکھی تھی, خطاب یہ حکم شرعی کی جو ہم نے تعریف دیکھی تھی. حکم شرعی کس کو کہتے ہیں؟ خطاب اللہ تعالی, اللہ کا خطاب, المتعلق جو ریلیٹڈ ہے بافعال المکلفین, مکلفین کے افعال کے ساتھ. بالطلب, یا تو اس میں طلب ہوگی, او التخییر, او التخییر, او الوضع, یا تو اس میں وضع ہوگی. تو طلب میں ہم نے کہا طلب یا تو کام کو کرنے کی ہوگی یا چھوڑنے کی ہوگی. تو کام کو کرنے کی جو طلب ہے وہ واجب ہے اور مندوب ہے, اور کام کو چھوڑنے کی جو طلب ہے وہ مکروہ اور حرام ہے اپنے درجے کے اعتبار سے. اور تخیر جو ہے کام کی, کام کو کرنا یا نہ کرنا, اس میں مباح آ جاتا ہے. تو اس کے بعد رہ جاتا ہے الوضع, جس میں ایک حکم کو دوسرے حکم کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے. اگلی کلاس میں مصنف نے جو 2 احکام لائے ہیں, الصحۃ والفساد, تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.